ویلکم بیک ٹو گلدست ایپیسوڈ 7۔ آپ لوگوں کی ساری بات میں نے چپ کر کے مانی ہے، تو اب آگے سارے کام میری مرضی کے ہوں گے۔ پریشے ثنا شاہ کے کمرے میں ٹہلتے ہوئے بول رہی تھی۔ چپ کر کے؟ ثنا شاہ آنکھوں میں حیرت اور چڑ کے ملے جلے تاثرات لے کر بولی۔ ہاں تو مانی تو ہے نا آپ سب کی باتیں، تو اب میری مرضی چلے گی۔ پریشے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ اور کیا ہے تمہاری مرضی؟ ثنا شاہ اپنے کام میں لگے لگے لاپرواہی سے بولی۔ یہی کہ شاندار سی انگیجمنٹ ہو اور ساری شاپنگ میں خود کروں گی، اور ہر ایک چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا فنکشن ہوگا، اور ہنی مون۔ پریشے ابھی اپنی لسٹ آگے بڑھاتی کہ ثنا شاہ نے اسے ٹوکا۔ اور کیا؟ توبہ توبہ، اتنی بے شرم ہے یہ لڑکی، توبہ توبہ۔ ثنا شاہ دونوں کانوں کو ہاتھ لگاتی سخت تاثرات لیے پریشے کو دیکھ رہی تھی۔ پریشے، دیکھو بیٹا، لڑکیاں ایسے جو منہ میں آتا ہے وہ بولتی نہیں ہیں، ایسے ہی جو منہ میں آتا ہے وہ بولتی نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ماں کے سامنے کوئی ایسے بولتا ہے کیا؟ وہ اسے غصے سے بہت دفعہ سمجھا چکی تھی، تو اس بار انہوں نے غصے پر کنٹرول کر کے پیار سے بات کرنے کو ترجیح دی۔ پر امی، شرم کی تو ساری زندگی سوچتی رہ جاؤں گی کہ یہ بھی ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، وہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ پریشے بھی اپنا لہجہ نرم کرتے اپنی امی کی گود میں سر رکھ کر لیٹتے ہوئے بولی۔ بیٹا، خواہشیں تو لاتعداد ہوتی ہیں، جو مل جاتا ہے وہ خاک، جو نہ ملا وہ سب سے قیمتی۔ یوں خواہشوں کے پیچھے بھاگ کر آج تک کوئی خوش نہیں رہا میرے بچے۔ تم ابھی سب کچھ کر بھی لوگی نا، تب بھی کچھ نہ کچھ رہ ہی جائے گا۔ پھر تم کیا کرو گی؟ پتہ ہے خوش کون رہتا ہے؟ ثنا شاہ پریشے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ کون؟ پریشے ان کی بات سن کر فوراً اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولی۔ جن کی خواہشیں کم ہوتی ہیں۔ لا حاصل خواہشیں عذاب ہوتی ہیں بیٹا، تو جتنا اس سے دور رہو گی اتنا خوش رہو گی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کوئی خواہش دل میں نہ رکھو، خواہشیں جہاں وبال جان ہے وہاں جینے کا مقصد بھی ہیں، ان کے بغیر زندگی بے معنی ہوتی ہے۔ جیسے جنت میں جانا خواہش ہے، اس کے لیے ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کو راضی رکھنا خواہش ہے، اس لیے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اچھے سے عبادت کرنا ایک خواہش ہے، اس کے لیے ہم دین کا علم حاصل کرتے ہیں۔ یہ تو ہوئی دین کی بات۔ اچھی جاب ہماری خواہش ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم اچھی تعلیم حاصل کرتے، اور اسی طرح کامیابی کے لیے محنت، آزادی کے لیے خواہش، آزادی کی خواہش کے لیے لوگ جنگیں لڑتے ہیں، اور بہت سی خواہشات ہیں جو ہمیں جینے کا مقصد دیتی ہیں، ہمیں آگے بڑھنے میں کارآمد ثابت ہوتی ہیں۔ تو خواہش کرنا نہ چھوڑو، اچھا سوچو، سب اچھا ہوگا، لیکن اپنی زندگی کو خواہشوں کے حوالے مت کرنا، ورنہ میرے بچے، آپ کی امی آپ کو دکھی دیکھ کر کبھی خوش نہیں رہ سکیں گی۔ اس بار ثنا شاہ نے اپنے لہجے کو اور زیادہ نرم کرتے ہوئے کہا۔ پریشے کے منہ سے اس بار ایک لفظ بھی ادا نہ ہوا، وہ بس اپنی امی کی بات کو دھیان سے سن رہی تھی۔ باقی بیٹا، آپ کے بابا اور میں اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے کہ آپ کی ہر خواہش پوری ہو، لیکن لاتعداد خواہشات تو کسی کی بھی پوری کہاں ہوتی ہیں۔ تو میرا بچہ، آپ جو کہو ہمیں منظور، بس اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے سوچیں اور مجھے بتائیں۔ یقین کریں، آپ کو خوش دیکھنا ہی تو آپ کے ماں باپ کی خواہش ہے۔ ثنا شاہ یہ کہہ کر بہت پیار سے پریشے کے سر پر ہاتھ پھیر کر کمرے سے چلی گئی، جبکہ پریشے وہیں بیٹھی اپنی امی کی باتوں کو سوچنے لگی۔ چلو عرشیا، جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہیرا نے تیزی سے عرشیا کے کمرے میں داخل ہوتے کہا۔ کیوں آپی؟ عرشیا باہر جانے کے نام سے ہی ایک دم سے پریشان ہو گئی تھی۔ گڑیا، شادی ہے تمہاری 4 دن بعد، کتنا کچھ خریدنا ہے، تیاری کرنی ہے، بس اسی لیے جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ ہیرا نے بہت پیار سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں آپی، آپ چلے جائیں، مجھے نہیں جانا، ویسے بھی آپ کو پتہ تو ہے مجھے کیا پسند ہے۔ عرشیا نے صاف انکار کیا۔ لو بھلا، یہ کیا بات ہوئی؟ وہ دیکھو پریشے کیسے تیار بیٹھی ہے۔ میری گڑیا، یہ دن انجوائے کرو خوب، شادی تو ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے۔ چلو، کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا ساتھ۔ ہیرا بہت پیار سے اس کے پاس بیٹھ کر بولی۔ نہیں آپی، وہاں بہت لوگ ہوتے ہیں، مجھے اٹیک آ جائے گا، پھر سب مجھے دیکھیں گے، مجھے یوں لوگوں کی توجہ کا مرکز بننا پسند نہیں، پلیز آپی سمجھے نا۔
عرشیہ کا ڈر بھی صحیح تھا، کئی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ وہ بھیڑ والی جگہ پر جیسے ہی گئی وہاں اسے اٹیک آنے لگے، اور پھر کبھی کبھار تو اتنی شدت کے آئے کہ اسے سیدھا ہسپتال لے جانا پڑا۔ وہ ان سب واقعات کو لے کر دل ہی دل میں کافی خوف زدہ تھی۔ تم چلتی تو تمہیں اچھا لگتا، خوش ہوتی ہیں لڑکیاں اپنی شادی کی شاپنگ میں۔ چلو میں لے آؤں گی۔ اچھا تو کوئی چیز جو منگوانی ہو؟ ہیرا نے اس کے آگے ہار مانتے ہوئے کہا۔ نہیں، آپ کو جو صحیح لگے وہ لے آئیے گا، مجھے کوئی خاص کچھ نہیں منگوانا، عرشیہ نے اپنے معصومیت بھرے انداز میں کہا۔ اللہ کرے تم بہت خوش رہو، اتنی کہ بس آگے کوئی مشکل کوئی پریشانی تمہارے راستے میں نہ آئے، تم اور روحان دونوں ایک اچھی پرسکون زندگی گزارو، آمین۔ ویسے آج میں نے روحان کو بھی بلوایا ہے، ہیرا نے عرشیہ کو دعا دینے کے بعد کہا۔ کیوں؟ اس بار عرشیہ کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ عرشیہ کی حیرت دیکھ ہیرا مسکرا دی، کیونکہ ایسا بہت کم ہی ہوتا تھا کہ کسی چیز پر عرشیہ اپنا ری ایکشن دے۔ بس کچھ کام تھا شاپنگ کے سلسلے میں، چلو میں جا رہی ہوں، یہ کہہ کر ہیرا کمرے سے باہر چلی گئی، جبکہ عرشیہ وہیں بیٹھی دروازے کو تکتی رہی۔ چلو حریم، یہ رہی تمہاری کلاس، اب جب ختم ہو جائے تو مجھے کال کر دینا، اور ہاں، آنکھیں اور ذہن کھول کر رکھنا، پھر کسی کی باتوں میں نہ آ جانا۔ زنین حریم کو کہہ کر اپنی کلاس کی جانب بڑھ گیا۔ زنین کے جاتے ہی حریم خاموشی سے کلاس کے اندر چلی گئی اور سامنے ہی کرسی پر جا کر بیٹھ گئی۔ کلاس تقریباً بھری ہوئی تھی، لیکن سب لوگ زیادہ تر پیچھے کی کرسیوں پر بیٹھے تھے، آگے کی کرسیاں زیادہ تر خالی ہی تھیں۔ حریم اپنے رنگ برنگے بیگ کو گود میں رکھ کر کلاس کا جائزہ لینے لگی، تبھی تھری پیس سوٹ میں ملبوس ایک وجیہہ شخص کمرے میں داخل ہوئے۔ انہیں دیکھتے ہی سب کے سب اپنی کرسیوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ تعظیم ضروری ہے، لیکن یہ کوئی کالج یا اسکول کی کلاس نہیں، اس طرح کھڑے نہ ہوئیں، بیٹھ جائیں۔ ان کے کہتے ہی سب بیٹھ گئے۔ حریم بھی اپنی جگہ پر بیٹھ کر ان کی باتیں غور سے سننے لگی۔ میں ہوں آپ سب کا کمیونیکیشن کا ٹیچر ذوالفقار خان۔ انشاءاللہ آپ سب کے ساتھ اچھے سے یہ سیمیسٹر گزرے گا۔ چونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج آپ سب کی انٹروڈکشن کلاس ہے، اسی کلاس میں آپ سب کو آپ کے گروپس میں بھی بانٹا جائے گا، تو میں چاہتا ہوں آپ سب میں سے ایک سب یہاں آئیں اور اپنا تعارف دیں، اور ایک ٹاپک میری طرف سے جو آپ لوگوں کو دیا جائے گا اس پر بھی بولیں۔ اس سیمیسٹر میں آپ کی کمیونیکیشن سکلز پر ہی ہم نے محنت کرنی ہے، تو چلیں پتہ تو چلے کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ چلیں پہلے ایک لڑکا آئے، پھر اس کے بعد ایک لڑکی، یہ کہہ کر وہ پروفیسر ڈائس کے پاس جا کھڑے ہوئے۔ لڑکے نے اپنا تعارف بہت اچھے سے کروایا، پھر اس کے بعد پروفیسر ذوالفقار کے پاس آئے۔ چلو تمہارا ٹاپک ہے لیز کے پیکٹ میں اتنی ہوا کیوں ہوتی ہے؟ چپس کم پیکٹ بڑا۔ پروفیسر اس کے ارد گرد گھوم کر اسے ہراساں کرنے کے انداز میں بولے۔ تقریباً سبھی کلاس میں سمجھ گئے تھے اس سوال کے بعد کہ یہ کوئی پروفیسر نہیں، کوئی سینئر ہے، لیکن اب کیا کرتے، خاموشی سے بیٹھے رہے، وجہ عدم اعتماد کی کمی تھی۔ چلو تم بیٹھو، مس آپ آئیں۔ اب اس لڑکے نے حریم کی جانب اشارہ کیا۔ چلے بتائے سب کو، لیز کے چپس میں ہوا زیادہ کیوں ہوتی ہے؟ چپس کم پیکٹ بڑا، یہ دھوکہ کیوں؟ وہ اپنا سوال پھر سے مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا۔ حریم نے اس کا سوال سن کر اپنا چشمہ ٹھیک کیا اور پھر پورے اعتماد کے ساتھ سب کی جانب گھوم گئی۔ السلام علیکم، میرا نام حریم ہے، حریم شاہ۔ اب آتے ہیں پروفیسر کے سوال کی جانب۔ تو لیز کا پیکٹ بڑا اس لیے ہوتا ہے تاکہ اندر کے چپس ٹوٹ نہ سکیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کرسپی ہونے کی وجہ سے اگر انہیں تنگ جگہ پر رکھیں گے تو وہ اپنی اصل حالت میں کسی کو بھی نہیں ملیں گے۔ پیکٹ پر گرام میں تعداد لکھی ہوتی ہے، تو اس میں کوئی دھوکے کی بات نہیں۔ وہ بولتی ہی چلی جا رہی تھی، اس بات سے انجان کہ اس کی ریگنگ کرنے کے ارادے سے اسے وہاں بلایا گیا ہے، لیکن وہ ٹھہری ایک کتابی کیڑا۔ حالانکہ یہ بات تو ایک عام سی بات تھی جو اسے کسی کتاب سے پتہ نہیں چلی تھی، لیکن اسے بولنے کا موقع ملا تھا تو وہ کہاں کسی ٹاپک پر چپ ہو سکتی تھی۔ سب حیرت سے اس چھوٹی سی لڑکی کا کانفیڈنس دیکھ رہے تھے، جبکہ وہ لڑکا جو پروفیسر بنا کھڑا تھا اس نے اپنی ہنسی چھپانے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھا۔ حریم کی بیوقوفی پر وہ زور زور سے ہنسنا چاہتا تھا۔ لگتا ہے آپ کو اچھا لگتا ہے لیز، کافی کھاتی ہیں آپ،
بہت فرصت سے بیٹھ کر سوچا ہوگا، وہ لڑکا اپنی ہنسی کو دباتے ہوئے بولا، جبکہ کلاس میں باقی سب کو اس پر غصہ آنے لگا تھا، کیونکہ حریم کی طرف سے ظاہر کردہ پر اعتمادی پر ان سب کی آنکھوں میں ستائش صاف نمایاں تھی۔ جی بالکل، مجھے بہت پسند ہے لیز کھانا۔ کھانے کا تو یہی اصول تو ہے، جس وقت جو چیز دل چاہے دل سے کھانی چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں یہ نہ کھاؤ، وہ نہ کھاؤ۔ نہیں، میں کہتی ہوں سب کھاؤ، لیکن پھر جتنی کیلوریز لو انہیں استعمال بھی کرو۔ ہم کھانا انرجی کے لیے کھاتے ہیں، تاکہ ہم میں مطلوبہ کام کرنے کی انرجی موجود ہو۔ ساتھ کے ساتھ پھل بھی کھائیں اور اپنی مرضی بھی کریں۔ حریم پھر سے نان سٹاپ شروع ہو گئی تھی، اور اب وہ لڑکا سر پکڑتے اسے بولتے ہوئے دیکھ رہا تھا، جبکہ ہال میں سب لوگ حریم کی بات کو بہت توجہ سے سن رہے تھے۔ حالانکہ بات کوئی اتنی اہم نہیں تھی، بس اس معصوم سی لڑکی کا انداز بیاں ہی اتنا اچھا تھا کہ سب اس کی جانب متوجہ تھے۔ اسی وقت کلاس میں ادھیڑ عمر کے پروفیسر داخل ہوئے۔ انہیں دیکھتے وہ لڑکا پیچھے کے دوسرے دروازے سے فوراً ہی بھاگ گیا۔ حریم کو اس کا یوں ایک دم بھاگ کر جانا عجیب لگا، تو اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا، جہاں وہ پروفیسر کھڑے اسی کو دیکھ رہے تھے۔ جی، حریم نے ان کی جانب متوجہ ہو کر کہا، بیٹا اپنی جگہ پر چلی جائیں، غالباً آپ کے ساتھ مذاق ہو رہا تھا۔ پروفیسر نے بنا کوئی تاثر دیے کہا اور فوراً ڈائس پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ حریم ان کی بات سن کر فوراً ہی شرمندہ ہوئی اور اپنی کرسی پر جا کر بیٹھ گئی۔ کب تک چلے گا یہ سب؟ ہر بار میں ہی کیوں؟ حریم نے دل ہی دل میں چڑھ کر کہا۔ وہ عجیب روحان سی ہونے لگی تھی۔ یہ اس کے ساتھ دوسری بار ہوا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کہیں بھاگ کر چھپ جائے۔ کیا سوچ رہے ہوں گے سب؟ کتنی بیوقوف ہوں میں؟ وہ دل ہی دل میں خود پر غصہ ہو رہی تھی۔ بیٹا آپ ٹھیک ہیں؟ حریم کو سوچوں میں ڈوبا ہوا پا کر پروفیسر نے بہت نرمی سے پوچھا۔ جی سر۔ ان کے متوجہ کرتے ہی حریم اپنی سوچوں سے نکل کر باہر آئی، اور اب وہ خاموشی سے بیٹھی پڑھنے میں مشغول تھی۔ کلاس ختم ہو گئی تھی۔ اب ایک ایک کر کے سارے کلاس ممبرز اس سے ملنے آ رہے تھے۔ وہ حیران تھی کہ اس نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا کہ وہ سب میں اتنی مقبول ہو گئی ہے۔ زبردست لڑکی، کیا منہ بند کروایا اس سینئر کا۔ ایک لڑکی نے کہا، کانفیڈنس ہو تو تمہارے جیسا۔ وہیں سے ایک لڑکا بولتا ہوا گزرا، ایسے ہی کرنا چاہیے ریگنگ کرنے والوں کے ساتھ۔ کسی اور لڑکی نے کہا۔ وہ ان سب کی باتیں سن کر یہ سوچ رہی تھی کہ اس نے آخر کیا کیا ہے۔ وہ تو اس سینئر کے ہاتھوں بیوقوف بنی تھی، تو اس نے کیسے منہ بند کرایا؟ اسے تو لگا تھا اب سب اس کا مذاق اڑا رہے ہوں گے، اور یہاں تو اس کی توقع سے الگ بات ہو رہی تھی۔ سب اس کی تعریف کر رہے تھے، اس کے گرد جمع اسے سراہ رہے تھے۔ حریم، زنین کی آواز سن کر حریم ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ حریم کو یوں سب کے بیچ میں گرا دیکھ زنین کو کچھ سمجھ نہ آیا، تو وہ ایک دم کلاس کے اندر چلا آیا۔ سب ٹھیک ہے حریم؟ زنین نے حریم کے پاس جا کر پوچھا۔ جی بھائی سب ٹھیک ہے، حریم یہ کہہ کر زنین کے ساتھ باہر چلی آئی۔ کلاس سے باہر نکلتے ہی اس کی نظر اورحان پر گئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں یہاں؟ اورحان کو دیکھتے ہی حریم نے خود کلامی کی، لیکن اگلے ہی لمحے جب اس نے اورحان کے برابر میں کھڑی لڑکی کو دیکھا تو ایک منٹ کے لیے وہ ساکت ہو گئی۔ یہ وہی لڑکی تھی جس سے اس دن اس نے مدد مانگی تھی۔ بھیا یہ وہی؟ حریم ایک دم زنین کا بازو پکڑ کر بولی۔ ہاں تو شفق، ان کو تو جانتی ہوگی تم، زنین نے با آواز بلند کہا۔ شفق جیسے ہی مڑی، حریم کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک کے بعد ایک تاثرات آنے لگے۔ جانتی تو ہوگی تم اسے؟ زنین نے شفق کے پاس آ کر اپنا سوال دہرایا۔ ہاں، شفق نے خود کو پرسکون کرتے ہوئے پورے اعتماد سے کہا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ 2 گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے تم کسی کو کیسے ایک بند کمرے میں لاک کر سکتی ہو؟ اس بار اورحان بولا۔ دیکھو میری نیت ایسی نہیں تھی، اسے بس کچھ دیر کے لیے بند کرنا تھا، لیکن پھر میری اچانک طبیعت خراب ہو گئی تو میں چلی گئی۔ تم چاہو تو سر سے پوچھ لو، میں اس دن چلی گئی تھی جلدی، بس مجھے ان کا یاد نہیں رہا۔ شفق اس انداز سے کہہ رہی تھی جیسے وہ بہت معصوم ہو، اس کی کوئی غلطی نہ ہو۔ تم بھول گئی ہیں؟ تم بھول گئی؟ اورحان کو پھر سے طیش آنے لگا تھا۔ حریم تو اورحان کو غصہ کرتے دیکھ ڈر کے پیچھے ہٹ گئی۔ یار ریلیکس ہو جاؤ، تم جاؤ باہر ٹھنڈی ہوا میں جاؤ، میں بات کرتا ہوں اس سے، زنین نے اورحان کو غصے کی حالت میں دیکھ کر کہا۔
اس سے پوچھو اگر وہاں وہ اکیلی بند ہی رہ جاتی تب، اگر کچھ اونچ نیچ ہو جاتی پھر؟ اول تو یوں کسی کو بند کرنا پہلے ہی دن کوئی طریقے کی بات نہیں، اوپر سے یہ ایک بندی بند کر کے بھول جاتی ہے۔ واہ! اورحان نے زور زور سے تالیاں بجا کر بولا اور ایک زوردار لات سامنے کمرے کے دروازے پر مار کر وہاں سے چلا گیا۔ اگر جو یہ کسی لڑکے کا کام ہوتا تو وہ اسے ٹھیک سے بتاتا، لیکن یہاں ایک لڑکی تھی تو اسی لیے غصے کو ضبط کرتا وہاں سے چلا گیا۔ حریم تو بالکل ہی ڈر گئی تھی اورحان کا یہ انداز دیکھ کر۔ اس نے اورحان کو زیادہ تر زنین کے ساتھ گھر پر ہی دیکھا تھا، کبھی بھی اس نے ہلکا سا بھی غصہ نہیں کیا تھا، ہمیشہ ہی دونوں ہنستے رہتے تھے۔ یہاں یونیورسٹی میں تو وہ الگ ہی تھا، جیسے اس کی جسامت تھی ویسے ہی اس کا غصہ۔ ابھی اگر میں اورحان کو نہ بھیجتا تو تمہیں پتہ چلتا تم نے کیا کیا ہے، زنین بنا تاثر کے بولا۔ غصہ اسے بھی آ رہا تھا لیکن وہ اپنے غصے پر کنٹرول کیے ہوئے تھا۔ دیکھو یہ اتنی بڑی بھی بات نہیں تھی، ایسا تو ہوتا رہتا ہے یونیورسٹی میں، فریشرز کے ساتھ یہ مذاق مستی تو چلتی ہی رہتی ہے۔ اورحان کے جاتے ہی شفق نے سکون کا سانس لیا تھا۔ اب وہ واپس سے اپنے انداز میں کہنے لگی، بھیا چھوڑیں، جو ہو گیا سو ہو گیا، چلے یہاں سے۔ حریم بھی اورحان کے جاتے ہی فوراً آگے آ کر زنین سے کہنے لگی، او تو تمہاری بہن ہے، دیکھو مجھ سے غلطی ہو گئی، سمجھاؤ اپنے بھائیوں کو کہ میں واقعی میں بیمار ہو گئی تھی، ورنہ اتنی دیر تمہیں بند کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اب کی بات شفق بہت دوستانہ انداز میں بولی، بس شفق بہت ہو گیا، سب جانتے ہیں تمہاری عادت کو، تو بہتر ہوگا آئندہ سے ایسا کچھ نہ ہو۔ چلو حریم۔ شفق کی بات کا جواب سخت انداز میں دے کر زنین حریم کو وہاں سے لے کر گیا اور سیدھا اورحان کے پاس جا کر رکا۔ تھوڑا کنٹرول رکھا کر بھائی، زنین نے کہا۔ کنٹرول کروں؟ یہ اس کی 5ویں حرکت ہے اور اس بار تو اس نے حد ہی کر دی، اس کو سبق نہ سکھایا نا تو یہ رکے گی نہیں۔ اورحان اپنی بائک پر بیٹھتے ہوئے بولا، یار کیا کر سکتے ہیں، اب ہو سکتا ہے آج کے بعد سدھر جائے۔ زنین بھی اپنی بائک سیدھی کرتے بولا، امید تو نہیں ہے، اورحان نے بنا تاثر دیے کہا۔ حریم وہیں کھڑی چپ چاپ سی ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ اب ان دونوں کے بیچ بولتی بھی تو کیا، شاپنگ مال جانا ہے یہاں سے، ہیرا آپی کا میسج آیا ہے۔ زنین نے اپنا ہیلمٹ پہنتے ہوئے اورحان سے کہا، ہاں میرے پاس بھی آیا ہے لیکن میں نہیں جا رہا، بول دوں گا میسج نہیں دیکھا، اورحان نے ایک آنکھ دبا کر کہا اور بائک سٹارٹ کر کے یہ جا وہ جا ہو گیا۔ یہ نہیں سدھرے گا۔ زنین نے بھی بائک سٹارٹ کی اور سیدھا یونیورسٹی کے مین گیٹ کی جانب حریم کے ساتھ بڑھ گیا۔ دیکھو روحان، تم سے ملنے کی سب سے اہم وجہ عرشیہ ہے، میں چاہتی ہوں تمہیں عرشیہ کے بارے میں سب معلوم ہو، ہیرا روحان کے سامنے بیٹھی پرسکون انداز میں کہہ رہی تھی۔ جی آپ بولے، میں سن رہا ہوں۔ روحان سامنے بیٹھا چہرے پر سنجیدگی لیے بولا، دیکھو عرشیہ ایک بہت نازک مزاج لڑکی ہے، بہت زیادہ نازک۔ امی ابو کے جانے کے بعد تمہیں اندازہ نہیں ہے میں نے اسے کیسے سنبھالا ہے۔ وہ لوگوں سے ڈرتی ہے، رش والی جگہوں سے کتراتی ہے، اس کے علاوہ وہ اکیلے بھی نہیں رہ سکتی۔ کچھ بھی ہو، کچھ ہے جو بہت عجیب ہے، جب وہ تنہا ہوتی ہے وہ بہت بری طرح سے ڈر جاتی ہے، اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جب ایسا ہوا ہے اس کے جسم پر عجیب نیل کے نشان پائے گئے ہیں۔ تمہیں یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں اندازہ ہو، تم پہلے سے تیار رہو، ہو سکتا ہے عام لوگوں کی طرح تم دونوں کی شادی شدہ زندگی نہ گزرے، لیکن میرا یقین مانو روحان، وہ بہت پیاری ہے۔ اس خوف سے ہٹ کر وہ ایک بہت معصوم بچی ہے جو خوش ہونا چاہتی ہے، جینا چاہتی ہے۔ یہ سب کہتے ہوئے ہیرا کی آنکھ کے گوشے ہلکے ہلکے بھیگ گئے تھے۔ آپ پریشان نہ ہو، مجھے اندازہ ہے ان کا، میں دل سے اس رشتے کے لیے راضی ہوں۔ آپ نے مجھے یوں شادی سے پہلے سب کچھ بتایا، میں اس کی عزت کرتا ہوں۔ دیکھیں شادی تو سب کے لیے ہی الگ تجربہ ہوتا ہے، اب میں اس میں عام کیا اور خاص کیا، لیکن کسی کو کوئی نہ کوئی مشکل تو آتی ہی ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، آپ مجھے ثابت قدم پائیں گی، اور رہی بات عرشیہ کی تو آپ بے فکر رہیں، نازک چیز ہو یا انسان، اس کا خیال کیسے رکھنا ہے اللہ نے چاہا تو میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا۔ ان کے لیے میرے دل میں بہت عزت ہے، انشاءاللہ سب کچھ اچھا ہوگا۔ روحان چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ سجائے کہہ رہا تھا،
ویسے میں نے کہا تھا اسے کہ آ جائے، وہ بھی تمہارا بھی بتایا تھا۔ ٹیبل سے ٹیشو اٹھا کر ہیرا اپنی آنکھیں صاف کرتی ٹاپک بدلتے ہوئے بولی، اتنی ننھی جان پر آپ اتنا ظلم کیوں کر رہی تھی؟ ہیرا کی بات سن کر روحان ہلکا سا مسکراتے ہوئے زیر لب بولا، اس میں کیسا ظلم؟ ہیرا نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، یہ چھوڑیں، اچھا باقی سب کہاں ہیں؟ روحان نے اس بار ٹاپک بدلا، شاپنگ کر رہے ہیں اور کیا؟ تم بھی چلو، ارشیا کے لیے شاپنگ کرنے جا رہی ہوں، چلو مدد کر دینا میری۔ ہیرا کرسی سے اٹھتے ہوئے بولی، نا جی اب تو جو ہوگا بعد میں ہی ہوگا، ابھی نہیں۔ روحان یہ کہتا گاڑی کی چابی اٹھا کر چلا گیا۔ اللہ تم دونوں کو ڈھیر ساری خوشیاں عطا کرے، آمین۔ ہیرا نے دل ہی دل میں ہم کلامی کی۔ ہیرا آپی کہاں ہیں؟ حریم آنیا کے پاس آ کر بولی، وہ کیفیٹیریا میں ہے، روحان بھائی کو بلایا تھا انہوں نے، ان سے ہی بات کر رہی ہیں۔ آنیا نے جولری پسند کرتے کرتے کہا۔ آنیا کو دیکھتے ہی زنین کو صبح کی بات یاد آ گئی تھی۔ وہ پھر سے پریشان ہو گیا تھا، جلد سے جلد یہ بات نہ ہوئی تو نہ جانے کیا ہو جائے۔ زنین دل ہی دل میں بولا، بھائی آپ چلے جائیں، میں آنیا اور پریشے کے ساتھ آ جاؤں گی۔ حریم نے زنین کو فارغ کھڑا دیکھ کر کہا، ہاں ٹھیک ہے میں چلتا ہوں۔ زنین جو پہلے ہی جلد سے جلد گھر پہنچ کر امی سے بات کرنا چاہ رہا تھا، حریم کی بات سن کر فوراً رضامند ہو گیا۔ البتہ آنیا جو زنین کے جذبات اور فکر سے انجان تھی، زنین کے چلے جانے کی بات سے دل ہی دل میں افسردہ ہوئی تھی۔ زنین دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا، تبھی اسے کاؤنٹر پر رکھی ایک خوبصورت انگوٹھی دکھی۔ اس انگوٹھی کو دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے رک گیا۔ سفید نگ لگی وہ انگوٹھی اسے ایک نظر میں ہی بھا گئی تھی۔ اس نے فوراً ہی سب سے نظر بچا کر وہ انگوٹھی خریدی اور گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ بھائی جان کو بھی بلایا ہے کیا؟ ہیرا آپی نے حریم چہک کر بولی، اللہ نہ کرے۔ پریشے ایک دم گھبرا کر دروازے کی جانب دیکھ کر کہنے لگی، توبہ ہے، ایسا بھی کیا؟ کوئی ایسا کہتا ہے کیا؟ آنیا نے ایک دم ہنس کر کہا، یار کوشش تو کر رہی ہوں لیکن پتہ نہیں کیوں دل نہیں مانتا، بس دعا کرو میرے لیے۔ پریشے اداس ہوتے ہوئے بولی، ارے میری پیاری دوست، بھائی جان بہت اچھے ہیں، تم اپنا دل چھوٹا مت کرو، تم ابھی انہیں جانتی نہیں ہو نا، دیکھنا تم بہت اچھے سے رہو گی ان کے ساتھ۔ اس بار حریم سمجھانے والے انداز میں بولی، چھوڑو یار یہ سب، جو ہوگا دیکھا جائے گا، ابھی فی الحال میری شادی ہو رہی ہے اور مجھے اس سب کو انجوائے کرنا ہے بس۔ پریشے واپس سے چہکتے ہوئے کہنے لگی، گڈ گرل۔ آنیا نے ایک نیکلس کو دیکھتے ہوئے کہا، اچھا ایک بات بتاؤں، ایک جوڑا اور جولری سیٹ ایکسٹرا لے لو۔ پریشے خوش ہوتے ہوئے بولی، اور وہ کیوں؟ اس بار آنیا نے حیرت سے پوچھا، کیونکہ کل انگیجمنٹ ہوگی میری، آج کریں گے ماما بابا بات، ارشیا کو نہیں کرنی لیکن مجھے تو ہر ایک فنکشن کرنا ہے۔ تبھی پریشے بہت خوش ہوتے ہوئے کہہ رہی تھی، واہ رے واہ میری رپورٹر، زبردست زبردست، چلو پھر ایک جوڑا اور دیکھ لیتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ لڑکیاں اٹھ کر دوسری شاپ کی جانب بڑھ گئی۔ ماما اچھا، زنین گھر میں آتے ہی اپنی امی کے، اچھا مجھے اپنی ماما سامنے نظر آ گئی ہے نا تو اس وجہ سے میں ایسے بول رہی تھی۔ زنین گھر میں آتے ہی اپنی امی کے کمرے کی جانب گیا تھا، لیکن جب اسے وہ کہیں نہ ملی تو پورے گھر میں ڈھونڈنے لگا۔ کیا ہوا بیٹا؟ فرقان شاہ زنین کی آواز سن کر اپنے کمرے سے باہر آ کر بولے، دادو ماما نہیں دکھ رہی کہیں۔ زنین نے متلاشی نظریں پورے حال پر ڈال کر کہا، بیٹا وہ تمہارے بابا اور کوثر بہو سب پہلے سامنے گئے تھے سفید حویلی، اس کے بعد وہاں سے شاپنگ وغیرہ اور دوسرے کام دیکھنے گئے ہیں۔ فرقان شاہ اپنی ویل چیئر چلاتے اس کے پاس جا کر کہنے لگے، اچھا چلے ٹھیک ہے۔ زنین جو پورے راستے کیا بولنا ہے اس کی تیاری کر کے آیا تھا، یوں اپنا ہدف پورا نہ ہونے پر اداس ہو گیا تھا۔ اچھا دادو میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، فریش ہو کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں جاتے ہی اس نے اپنے پاکٹ سے وہ انگوٹھی نکالی اور ایک ڈبے میں رکھ دی۔ اس ڈبے میں اس نے آنیا کی بہت سی چیزیں سنبھال کر رکھی ہوئی تھی، جن میں کچھ نہ چیزیں تھیں، کچھ پرانی، کچھ نئی چیزیں تھیں، کچھ پرانی۔ ایک نظر محبت بری ان تمام چیزوں پر ڈال کر اس نے وہ ڈبہ بہت سنبھال کر الماری میں رکھ دیا۔ آ جائیں امی آپ۔
کب آئیں گی؟ الماری سے اپنے کپڑے نکالتے ہوئے وہ زیر لب بولا اور فریش ہونے چلا گیا۔ اپنے آفس میں بیٹھا وہ فائلز میں بری طرح سے پھنسا ہوا تھا۔ ایک ادارے کی مکمل آڈٹ رپورٹ اس کے سامنے پڑی تھی۔ پاکستان میں جہاں کروڑوں کا گھبن کرنا کچھ لوگوں کے لیے بہت عام سی بات ہے، وہیں اس گھبن کو کیسے چھپانا اور کاغذات میں دبانا ہے، یہ بھی دائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ دراصل ہر کرپشن کے پیچھے بہت سارے ہاتھ ہیں۔ ایک اکیلا بندہ ہو بھی تو شاید پکڑا جائے، لیکن یہاں بات یہ ہے کہ سب ایک دوسرے کے سہولت کار ہیں، سب کے پاس دوسرے کے راز پوشیدہ ہیں، تو جب کوئی ایک پھنستا ہے تو دوسرا کہیں خود نہ پھنس جائے، اس ڈر سے پہلے کو بچانے میں اپنے جی جان لگا دیتے ہیں۔ اور جہاں طاقت اور اقتدار ہو وہاں کسی کو پکڑنا اور لوگوں کے سامنے لانا بہت مشکل امر ہے۔ ایسی صورتحال میں ایک ایماندار انسان جو اپنے وطن اور اپنے کام سے مخلص ہو، اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے سب کچھ جانتے ہوئے بھی آنکھوں کو بند کر لینا۔ اس کرپشن کی جنگ میں یا تو بندہ جیت سکتا ہے یا پھر لیکن اتنی ڈیپ کلیننگ کسی ایک انسان کے بس کی بات نہیں، کیونکہ جب آپ ڈیپ کلین کرنے نکلتے ہو تو بعض اوقات آپ کو اپنا ادارہ ہی آپ پر روک تھام لگا دیتا ہے۔ بعض تو اپنی پوری زندگی ادارے کی دھمکیوں کی وجہ سے گھر بیٹھ کر گزار دیتے ہیں، کیونکہ وہ کھانا اور کھلانا نہیں جانتے، یا پھر ایک انجان گولی جو کہاں سے آئی اور کس نے چلائی اس ایماندار انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی آج بھی پاکستان کی مٹی پر وہ بہادر ماؤں کے بچے موجود ہیں جن پر ہر پاکستانی کو ناز ہے، جو کرپشن، جرم، بے ایمانی کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں اور اپنے وطن کی سچے دل سے بہبود چاہتے ہیں۔ انہیں نہ اس انجان گولی سے ڈر لگتا ہے، نہ ہی کسی طاقتور کے رعب و دبدبے سے۔ وہ صرف ایک ذات سے ڈرتے ہیں جو حاکم اعلیٰ ہے، جس کے سامنے آخر میں سب کو جواب دہ ہونا ہے۔ اور اس وقت زاویار بھی اپنے ملک کی ایک بہت بڑی ہستی کے کیے گئے کرپشن کے ثبوت اکٹھے کر رہا تھا۔ پوری میز پر پھیلے کاغذات، لیپ ٹاپ میں کھلی فائلز، آنکھوں میں تناؤ، ساتھ ہی ساتھ چائے کا ایک بڑا مگ جو شاید ابھی ابھی خالی ہوا تھا۔ اس کا کوٹ کرسی پر ٹنگا ہوا تھا اور وہ اپنی سفید شرٹ کے اوپر کے بٹن کھولے، آستینوں کو فولڈ کیے پوری طرح سے محو تھا۔ تبھی اس کا فون بجنے لگا۔ فون کے بجنے کی آواز سن کر اس کے چہرے پر بیزاری کے تاثرات نمایاں ہوئے۔ ایک اکتاہٹ بڑی نظر موبائل پر ڈال کر اس نے موبائل اٹھایا۔ اپنی امی کے نمبر سے آتی کال دیکھ کر اس نے فوراً ہی ریسیو کی۔ جی امی، اس نے کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے آنکھوں سے چشمہ اتار کر میز پر رکھا اور انگوٹھا اور ایک انگلی آنکھوں پر رکھتے ہوئے بولا۔ بیٹا مصروف تو نہیں تھے؟ عائشہ شاہ تھوڑا جھجکتے ہوئے بولی۔ امی آپ کیسی بات کر رہی ہیں؟ بولیں آپ، کوئی کام تھا؟ زاویار آنکھیں بند کیے بولا، بیٹا کل تمہاری انگیجمنٹ کا چھوٹا سا فنکشن پلان کیا ہے۔ عائشہ شاہ نے بہت نرم انداز میں کہا۔ کل؟ زاویار یہ کہہ کر کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ جی بیٹا کل، کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا آپ کو؟ عائشہ شاہ وہی اپنا سادہ سا انداز لیے کہہ رہی تھی۔ نہیں امی، لیکن مجھے کل اسلام آباد جانا ہے، ایک امپورٹنٹ فائل ہے اسے جمع کروانے، اور یہ اتنی حساس ہے کہ کسی اور کے ہاتھ بھجوا بھی نہیں سکتا۔ زاویار کچھ سوچتے ہوئے بہت سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ چلیں میں کوشش کروں گا رات تک واپس آ جاؤں۔ زاویار نے مسئلہ کا حل پیش کیا۔ اگر وقت پر نہ آ سکے پھر؟ بیٹا پہلے ہی فرحان چاچا کو تمہارے بابا سے اتنی شکایات ہیں، اب میں نہیں چاہتی کہ ہماری طرف سے کوئی مسئلہ ہو۔ عائشہ شاہ اس بار پریشان ہوتے ہوئے بولی۔ رکو میں بات کرتی ہوں کہ ایک دن آگے بڑھا لیں۔ عائشہ شاہ نے تجویز پیش کی۔ اچھا امی رکیں، میں زنین کو کہہ دیتا ہوں، وہ چلا جائے گا اس فائل کے معاملے میں۔ میں کسی پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتا زنین کے سوا۔ زاویار مسئلے کا حل نکال کر مطمئن ہوتے ہوئے بولا، ہاں یہ ٹھیک رہے گا، انشاءاللہ وہ وقت پر آ جائے گا، اور اگر دیر سویر ہو بھی گئی تو اتنا مسئلہ نہیں ہوگا۔ عائشہ شاہ کو زاویار کی یہ تجویز اچھی لگی تھی۔ وہ بھی پرسکون ہو کر واپس کوثر شاہ کے ساتھ شاپنگ کرنے میں مصروف ہو گئی۔ بس ایک دفعہ یہ فائل سبمٹ ہو جائے پھر میں سکون کی سانس لوں گا۔ زاویار نے کچھ صفحات کو فائل کے اندر رکھتے ہوئے کہا۔ لال حویلی کے دروازے پر ایک کار رکی اور پھر حال میں ایک دم آوازوں کا شور ہوا تو زنین فوراً ہی اپنے کمرے سے باہر نکل آیا۔ اسے لگا اس کی امی آ گئی ہیں، لیکن حال میں عائشہ شاہ تو کہیں نہیں تھی۔
البتہ آنیہ اور حریم بہت سے بیگز ہاتھ میں اٹھائے سیڑھیاں اوپر چڑھ رہی تھی۔ ان دونوں کو ایک نظر دیکھ وہ واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ امی آپ کب آئیں گی؟ امی کہیں بہت دیر نہ ہو جائے۔ زنین دل ہی دل میں عائشہ شاہ سے ہم کلام تھا۔ یار مزہ آ گیا، آج بہت اچھی چیزیں ملی ہیں نا؟ حریم خوشی خوشی تمام بیگز صوفے پر رکھتے ہوئے بولی۔ ہاں واقعی بہت تھکان بھرا دن تھا۔ اچھا چلو شاپنگ چھوڑو، پہلے اپنے بیگ کی تلاشی لو۔ آنیہ ایک دم چہک کر بولی۔ وہ کیوں؟ حریم نے ناسمجھی سے کہا۔ ارے دیکھو نا، کچھ ڈالا کیا آج اس نے؟ آنیہ آنکھوں میں تجسس لیے بولی۔ ارے وہ اس دن کسی کا غلطی سے آ گیا ہوگا، کوئی آج کل فون کے زمانے میں یہ کام تھوڑی کرے گا۔ حریم اپنے بیگ کی جانب بڑھتے ہوئے بولی۔ تو پھر میڈم وہاں کیا کرنے جا رہی ہو؟ تجسس تو تمہیں بھی ہے، مان لو یہ بات۔ آنیہ اٹھ کر حریم کے برابر میں بیٹھ گئی۔ تم نے یاد دلایا ہے تو یاد آ گیا ہے، ورنہ میں تو بھول بھال گئی تھی کب کا۔ حریم آنکھیں گھماتے ہوئے اپنا چشمہ ٹھیک کرتے ہوئے بولی اور بیگ میں چیزیں ادھر ادھر کرنے لگی۔ حریم نے خوب اچھے سے اپنا بیگ چیک کیا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ بس دیکھا نہیں ہے؟ دیکھا کچھ نہیں ہے کچھ؟ تم بھی نا کن چکروں میں آ گئی میں؟ حریم آخری زپ کھولتے ہوئے نا امیدی سے بولی۔ ہاں افسوس خود کو بھی برابر کا ہو رہا ہے اور مجھے کہہ رہی ہو۔ آنیہ بھی اس کے پاس سے اٹھنے لگی۔ آنیہ، حریم نے حیرت سے کہا۔ کیا ہے؟ کیا کچھ؟ آنیہ ایک دم پلٹی۔ ہاں، اس نے اس پاکٹ سے کاغذ کا بنا ایک گلاب نکال کر آنیہ کو دکھایا۔ واہ یار، دیکھ یہ تو کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا۔ آنیہ ستائش بھری نظریں کاغذ کے بنے گلاب پر ڈال کر بولی۔ پتہ نہیں۔ حریم نے کندھے اچکا کر وہ گلاب واپس جیب میں ڈال دیا اور زپ بند کر دی۔ انتہائی بور لڑکی ہو تم حریم، آنیہ نے اس کی حرکت دیکھ کر کہا۔ تو پھر کیا کروں، پوری رات پھول دیکھ کر گزار دوں، وہ بھی بنا خوشبو کا؟ حریم نے بیگ اپنی اسٹڈی ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا اور پھر فریش ہونے چلی گئی۔ بات تو ٹھیک ہے اس کی بھی۔ یا اللہ، زنین نے بات کی بھی ہوگی کہ نہیں تائی امی سے؟ حریم کے جاتے ہی آنیہ کو زنین کی یاد آئی۔ وہ پر امید تھی کہ ایک بار زنین بات کر لے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کہیں دور دور بھی اس نے خود کو اسکندر کے ساتھ منسلک نہیں کیا تھا۔ اس کے ذہن کے ہر پردے پر صرف زنین ہی زنین سمایا تھا۔ وہ سکون سے دیوار کو ٹیک لگاتی اپنے آنے والے کل کے خوابوں میں کھو گئی۔ دنیا تو امید پر ہی قائم ہے، امید نہیں تو کچھ نہیں، نہ خوشی نہ ہی زندگی۔ ہاں جی، تو اس کے ساتھ ہم مکمل کرتے ہیں اپنی ایپیسوڈ نمبر 7۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں جلد ہی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک آپ انجوائے کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔